بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، ہر انسان کی یہ چاہت ہے، فطرت ہوتی ہے کہ وہ لمبا عرصہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور لمبی عمر کے لیے ہم دعا کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اور کسی کو دعا دینی ہو تو یہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے، تیرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا کرے۔ تو یہ دعا ہم کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، اور یہ ہماری تمنا بھی ہوتی ہے لمبا عرصہ زندہ رہنا۔ یہ ایک فطری خواہش ہے، غلط خواہش نہیں ہے۔ ہر انسان موت سے بچنا چاہتا ہے، لمبا عرصہ زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر نیک اعمال کی عادت نہ ہوئی اور نیکیوں والا مزاج نہ ہوا تو جتنی عمر لمبی ہوگی اتنی مصیبت زیادہ ہوگی۔ جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی اتنا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ گناہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ایسی لمبی عمر وبال ہے، عذاب ہے، جس میں بندے کا مزاج عبادت والا، نیکیوں والا نہ ہو، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب بندہ جوانی میں یہ کہہ کر توبہ نہیں کرتا کہ کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، ابھی موج مستی کا زمانہ ہے، عیاشی کا زمانہ ہے، یہ بھی کوئی موقع ہے نمازوں کا، داڑھی رکھنے کا، شباب کا زمانہ ہے۔ تو اس وقت جو عادت بن جاتی ہے تو وہ گناہ بڑھاپے میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عادت بن چکے ہیں، وہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، اور عادت کو چھوڑنا مشکل ہے اور پہاڑ کو جگہ سے ہلانا آسان ہے۔ عادت بہت مشکل سے چھوٹتی ہے، تو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، موبائل پر حرام دیکھ رہا ہے، بیہودہ مناظر دیکھ رہا ہے، فلموں کے، ڈراموں کے، حرام سن رہا ہے، گانے بجانے، غیبت میں مبتلا ہے، زبان پر گالیاں ہیں، اور داڑھی ابھی بھی منڈا رہا ہے بوڑھا ہو کر۔ تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس عمر میں بھی بندہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ اب خود بتائیے، یہ والی لمبی زندگی رحمت بنے گی یا وبال اور عذاب بنے گی؟ کہتے ہیں نا کہ بچپن کی عادت 55 تک رہتی ہے، لہٰذا اگر نوجوانی میں اللہ نہ کرے غلط کاموں کی عادت پڑ گئی تو یہ عادت گناہوں کی 55 میں بھی نہیں جائے گی، بڑھاپے میں بھی نہیں جائے گی، بہت مشکل ہوگا۔ ہاں، مزاج عبادات کا ہو، جوانی میں نیکیوں کی عادت ڈال لے، اب جوں جوں عمر بڑھتی چلی جائے گی یہ لمبی عمر اللہ کی رحمت بنتی چلی جائے گی۔ اب حدیث پاک سنیے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر تو زیادہ ہو اور عمل برا ہو، عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ دور فتنوں کا، فساد کا دور ہے، اور آج کے فتنوں میں ایک اہم فتنہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے آقا علیہ السلام کی سنتوں کی اہمیت نکلتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ بچائے رفتہ رفتہ نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مسلمان آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے یا فرض واجب ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سنت ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں، اور چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سنت کو حقیر سمجھ کر اور معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ صحابہ میں اور ہم میں بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر، اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر۔ کوئی اہمیت ہی نہیں۔ صحابہ کے دلوں میں سنت کی اتنی اہمیت تھی کہ ان کے نزدیک زمین آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ تو بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس دور میں بھی آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ مسلمان جو بے ترتیبی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی خوشیوں میں غمیوں میں ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس دور میں سنت کو زندہ کرنے کا اور لوگوں کو سنتوں کی دعوت دینے کا اجر و ثواب بہت بڑھ چکا ہے۔ تو وہ لوگ جو کسی درجے میں سنت پر عمل پیرا ہیں، انہیں چاہیے کہ سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی تھی، مٹ چکی تھی، یعنی ختم ہو چکی تھی، اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ آج دیکھ لیں گرد و پیش میں کتنی سنتیں مٹ چکی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اعمال کا اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں۔ ہم چند لوگوں کو سنت پر کھڑا کر دیں، وہ چند لوگ آگے جتنے لوگوں میں سنت کو بیان کرتے جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔